کبھی کسی جانور، کسی حشرات الارض میں کسی کیڑے مکوڑے کو، کسی پرندے کو، کسی درندے کو ہم نے پریشان دیکھا ہے؟ ابھی کھانے کے معاملات نہیں ہیں ان کے پاس، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی نسل در نسل کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ کما کے رکھو؟ جی نہیں۔ حدیث پاک میں وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر، فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی تھی، اور امام ابو حنیفہ نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان عالی شان پیش کیا، فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ لوگوں اگر تم نے بھروسہ سیکھنا ہے نا، ان پرندوں سے سیکھ لو جو گھونسلے میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں اپنا ملاتے ہیں اپنے بچوں کو ملاتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت پہ آپ ڈال دیں، محنت ان کی ہے، وہ پرندہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، محنت ہم بھی کریں گے، نتیجہ اللہ پہ ڈال، جب نتیجہ بندہ اللہ پہ ڈالتا ہے پھر حرص ختم ہو جاتا ہے، پھر حسد ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس سے ختم ہو کے مجھے مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کی جگہ غبطہ لے آئے کہ اس کے پاس ہے، اللہ اس کے پاس بھی قائم رہے، مجھے بھی دے دے، کیوں کر لیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور حرص کسے کہتے ہیں؟ جتنا لے تھوڑا ہے، جتنا لے تھوڑا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر تو تمہیں دو اگر جنگل سونے سے بھرے ہوئے مل جائیں تو تم کہو گے تیسرا بھی ہمیں چاہیے۔ تو میرے دوستو، اگر نیت بندے کی ٹھیک ہو جائے نا، معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے، تو بیٹھے ہوئے بندے کی بات ٹھیک ہو جائے۔